عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، پر کیا واقعی کبھی کوئی ایک سب کا مانا ہوا نظام رہا ہے دنیا میں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج ہم کچھ تحریروں جیسے نئے عالمی نظام کا خاکہ اور نظم عالم ایک تجزیہ ان کی مدد سے اسی سوال کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف تہذیبوں نے دنیا چلانے کا کیا سوچا تھا اور آج کا جو نظام ہے اسے کیا مسئلے درپیش ہیں۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے ہم آج نظم عالم سمجھتے ہیں نا، اس کی جڑیں زیادہ تر تو یورپ میں ہیں۔ اچھا جی، کوئی 400 سال پہلے وہ ویسٹ فالیہ معاہدہ ہوا تھا۔ او ہاں، ویسٹ فالیہ۔ اور مزے کی بات یہ کہ دنیا کے کئی بڑے حصے، میرا مطلب ہے اس وقت، اس سارے قصے سے تقریباً بے خبری تھے۔ تو یعنی تب سے آج تک ایک سچا سب کا مانا ہوا عالمی نظام شاید بنا ہی نہیں۔ ایک مستقل تلاش رہی ہے، کہہ سکتے ہیں، ایک خواب ہی رہا ہے۔ تو پھر وہ جو امریکی صدر ٹرومن نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ امریکہ نے نہ صرف دشمنوں کو ہرایا بلکہ انہیں واپس دنیا میں شامل کیا، جی یہ ایک خاص امریکی ویژن دکھاتا ہے نا؟ مطلب اصولوں پر چلنے والا نظام۔ بالکل، آزاد معیشت، قومی خود مختاری، جمہوریت، اور یہ کہ یہ نظام پھیلتا جائے۔ ہاں، یہی ان کا ویژن تھا، اور یہی ویژن آج کل کچھ مشکل میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو اصولوں والا نظام ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ اچھا، منصفانہ حصہ کس کا کتنا بنتا ہے، 21ویں صدی کے اصول کیا ہوں، کوئی متفقہ تعریف نہیں ہے۔ اور وہ ممالک جو اس نظام کے بننے میں شامل نہیں تھے؟ جی، خاص طور پہ مغربی دنیا سے باہر کے ممالک، وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نظام ہمارے لیے کتنا صحیح ہے، کیا یہ واقعی ہمارے مفاد میں ہے؟ تو آئیے ذرا اسی ویسٹ فالیہ نظام کی بات کریں جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ یہ یورپ کی 30 سالہ جنگ کے بعد آیا تھا؟ جی بالکل، وہ جنگ جو 1618 سے 1648 تک چلی، بہت تباہی ہوئی تھی یورپ میں۔ تو اس تباہی کے بعد انہوں نے کوئی راستہ نکالا کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ ہاں، بنیادی طور پر مقصد یہی تھا، خون ریزی روکنا۔ ویسٹ فالیہ معاہدوں نے ایک نیا خیال دیا تھا۔ کیا خیال تھا وہ؟ یہ کہ ہر ریاست اپنے علاقے میں خود مختار ہے۔ اچھا، کوئی باہر والا اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا، اور ریاستوں کے درمیان ایک طاقت کا توازن رہے گا، تاکہ کوئی ایک سب پر حاوی نہ ہو جائے۔ بالکل، یہ خیال کہ ہر ریاست اپنے گھر کی مالک ہے، یہ اس وقت بڑا انقلابی تھا۔ اور یہ خیال صرف یورپ تک نہیں رہا، یہ تو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ یورپی طاقتیں دنیا بھر میں پھیلیں۔ ہاں، کولونیل دور۔ جی، تو وہ جہاں گئے اپنے نظام کا خاکہ، اپنے خیالات ساتھ لے گئے۔ اور دوسری وجہ؟ جب یہ نوآبادیاتی دور ختم ہوا تو نئی آزاد ریاستیں بنی۔ بالکل، اور ان نئی ریاستوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے انہی ویسٹ فالین اصولوں کو اپنا لیا۔ یعنی قومی آزادی، خود مختاری، عدم مداخلت۔ جی ہاں، تو آج بھی آپ دیکھیں، اقوام متحدہ ہو یا عالمی تعلقات، وہ اسی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نیوٹرل فریم ورک بن گیا مختلف معاشروں کے لیے۔ بالکل، ایک غیر جانبدار فریم ورک جہاں مختلف نظام، مختلف معاشرے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ لیکن تاریخ میں صرف یہی ایک نظریہ تو نہیں رہا عالمی نظام کا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور بھی بہت سے تصورات رہے ہیں۔ جیسے چین کا اپنا ایک نظام تھا، وہ درجہ بندی پر مبنی تھا۔ شہنشاہ سب سے اوپر؟ جی، شہنشاہ خود کو آسمان تلے ہر شے کا حاکم سمجھتا تھا۔ ان کا مقصد طاقت کے توازن کے بجائے ثقافتی روب، معاشی دبدبے سے ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اور اسلامی تصور؟ اسلامی تصور میں ایک واحد خدائی منظور شدہ حکمرانی کا نظریہ تھا، یعنی ایک ہی جائز حکومت ہو جو اللہ کے قانون پر مبنی ہو۔ اور مقصد اس نظام کو پھیلانا تھا؟ جی، دارالحرب پر اسلام کے پھیلاؤ کا نظریہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک طویل عرصے تک اسی نظریے کی علمبردار رہی، واحد جائز حکمرانی کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور امریکہ کا ابتدائی تصور، وہ بھی کچھ مختلف تھا؟ ہاں، شروع میں امریکہ کا تصور دنیا پر قبضہ کرنے کا نہیں تھا، وہ پہاڑی پر شہر والی بات تھی، یعنی ہم ایک مثال قائم کریں گے اور دنیا ہمیں دیکھ کر سیکھے گی۔ جی، اور جمہوری اصولوں کے پھیلاؤ سے آمنا آئے گا۔ تو یہ سب دیکھیں، ویسٹ فالین ماڈل سے کتنے الگ انداز ہیں۔ تو آج یہ جو ویسٹ فالین ماڈل ہے، جو غالب نظر آتا ہے،
اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات کئی طرف سے ہیں۔ خود یورپ کو دیکھیں، وہ اب ریاستوں کے نظام سے آگے بڑھ کر مشترکہ خود مختاری کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ممالک اپنے کچھ اختیارات ایک بڑی یورپی یونین جیسی تنظیم کو دے دیتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ویسٹ فالین اصول سے بالکل الٹ بات ہے۔ صحیح۔ اور مشرق وسطیٰ میں؟ وہاں آپ جانتے ہیں کچھ جہادی گروہ ہیں جو ریاست کے تصور کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرحدیں، یہ ریاستیں غیر اسلامی ہیں۔ وہ نظریاتی بنیادوں پر اس ڈھانچے کو نہیں مانتے۔ جی، پھر ایشیا میں دیکھیں تو بڑی طاقتوں کے درمیان پرانے تاریخی دعوے، رقابتیں وہ پھر سے سر اٹھا رہی ہیں۔ اور خود امریکہ کا کیا کردار ہے اس میں؟ امریکہ کا رویہ بھی تذبذب کا شکار لگتا ہے۔ کبھی وہ ویسٹ فالین اصولوں کا سب سے بڑا محافظ بن جاتا ہے، ان کی بات کرتا ہے، اور کبھی انہی اصولوں کو، خاص طور پر عدم مداخلت کو، غیر اخلاقی یا پرانا کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نظام کے چلنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو جائزیت، یعنی لوگ اسے دل سے مانیں، جی، قبولیت ہو جی۔ اور دوسرا طاقت کا توازن، کہ اگر اصول نہ مانے جائیں تو انہیں منوانے کی صلاحیت بھی ہو۔ بالکل، ان دونوں میں توازن چاہیے۔ جائزیت اصولوں کو قائم رکھتی ہے، اور طاقت کا توازن تب کام آتا ہے جب اصول ناکام ہو جائیں، تاکہ افراتفری نہ پھیلے۔ یہیں پر یورپ کی تاریخ کی وہ بات جو آپ نے کہی وہ اہم ہو جاتی ہے، کون سی بات؟ کہ وہاں رومن ایمپائر کے بعد کوئی ایک طاقت پورے براعظم پر قابض نہیں ہو سکی۔ ہاں، یہ یورپ کی تاریخ کی ایک خاص بات ہے۔ وہاں سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے کے بجائے تکثیریت، یعنی کئی ریاستوں کا ایک ساتھ رہنا اور ان کے درمیان مقابلہ اور توازن، اسی نے نظام کی بنیاد رکھی۔ جی، وہاں آرڈر یعنی نظم اسی توازن سے پیدا ہوا، اور یورپی شناخت کسی ایک عالمگیر حکمرانی کی مخالفت سے بنی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عالمی نظام کوئی ایسی چیز نہیں جو بس بن گئی اور قائم ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک مسلسل بدلتی ہوئی ایک متحرک چیز ہے جس پر ہمیشہ بحث رہتی ہے، اور اس کی جڑیں مختلف تہذیبوں، مختلف تاریخوں میں ہیں۔ جی ہاں۔ اور آج جو یہ ویسٹ فالین ماڈل یا طریقہ چل رہا ہے، اسے بھی اندر سے اور باہر سے کئی چیلنجز کا، کئی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور شاید سب سے مشکل سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کیا اتنے مختلف تاریخی تجربات، اتنی مختلف قدریں رکھنے والے معاشرے، کیا وہ واقعی مل کر کوئی ایک ایسا پائیدار عالمی نظام بنا سکتے ہیں؟ پائیدار اور ایسا نظام جو بے وقت نظم و ضبط بھی دے اور آزادی بھی؟ یہ تو بہت مشکل توازن ہے، نظم بھی ہو اور آزادی بھی۔ یہی تو سوال ہے، یہ توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر جیسا کبھی چین کے رہنما زو این لائی نے اشارہ کیا تھا، کیا اصل چیلنج اس اصرار کو سمجھنے میں ہے جو ہر معاشرہ دوسروں کے لیے رکھتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہی پہلا قدم ہے؟ شاید سب سے اہم۔ آج ہم ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں، جی، اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ میں بین الاقوامی نظام کا یہ جو تصور ہے یہ آخر بنا کیسے۔ بالکل، اور یہ جاننا اہم ہے کیونکہ یورپ کا راستہ وہ تھوڑا منفرد رہا ہے۔ منفرد کیسے؟ دیکھیں، جیسے دوسری تہذیبوں میں چین ہو یا اسلامی دنیا، وہاں اکثر ایک مرکزی طاقت، ایک سلطنت ہوتی تھی جو نظام چلاتی تھی۔ ہاں، ایک مرکز ہوتا تھا۔ جی، لیکن یورپ میں خاص طور پر مغربی رومن سلطنت کے 476 عیسوی میں خاتمے کے بعد کوئی ایک طاقت پورے خطے پر آپ کہہ لیں قابض نہیں ہو سکی۔ تو وہ کثرتیت یعنی پلورلزم والی بات آ گئی۔ بالکل، یہی کثرتیت یورپ کی پہچان بنی۔ کوششیں تو ہوئیں اتحاد کی، جیسے شارلمین نے کی۔ ہاں، اور مقدس رومی سلطنت بھی تو تھی۔ جی، مقدس رومی سلطنت، لیکن وہ بھی جیسا والٹیئر نے کہا تھا، نہ مقدس تھی، نہ رومی، نہ سلطنت۔ اچھا، وہ ایک نام کا ڈھانچہ تھا۔ اصل اختیارات تو شہنشاہ کے پاس بہت محدود تھے۔ پھر 16ویں صدی میں چارلز پنجم آئے، ہیبسبرگ حکمران۔ ان کی سلطنت تو بہت وسیع تھی۔ بہت وسیع، اسپین سے آسٹریا، نیدرلینڈز، نئی دنیا کا حصہ۔ ایسا لگا کہ شاید اب یورپ متحد ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسنجر کے مطابق چارلز نے بھی شاید مکمل غلبے کے بجائے ایک طرح کے توازن کو ہی بہتر سمجھا۔ اچھا، جی، اور اسی دوران 3 بڑی چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک تو دنیا کی دریافت،
یعنی ایج آف ڈسکوری۔ جی ہاں، عالمی تناظر بدل گیا۔ بالکل۔ دوسرا پرنٹنگ پریس، جس سے خیالات تیزی سے پھیلے، اور تیسرا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن، جس نے یورپ کو مذہبی طور پر تقسیم کر دیا۔ بری طرح تقسیم کیا، اور اسی تقسیم نے پھر وہ 30 سالہ جنگ کی بنیاد رکھی، 1618 سے 1648 تک۔ ایک بہت ہی تباہ کن جنگ، اور یہاں کارڈنل ریشیلیو کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے نا۔ وہ بہت اہم۔ ریشیلیو جو فرانس کے وزیر اول تھے، انہوں نے ایک نئی سوچ متعارف کرائی، رزون دیتا، یعنی ریاست کا مفاد۔ ریاست کا مفاد سب سے اوپر۔ وہ خود کیتھولک کارڈنل تھے، مگر فرانس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پروٹیسٹنٹ طاقتوں کا ساتھ دیا، کیتھولک ہیپسبرگ کے خلاف۔ یہ تو بڑی انقلابی بات تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ بالکل، مذہب یا خاندانی وفاداری سے بڑھ کر ریاست کا مفاد، یہ جدید خارجہ پالیسی کی بنیاد بن گئی۔ اور پھر اس جنگ کا خاتمہ ہوا ویسٹفیلیا کے معاہدے پر 1648 میں۔ اس معاہدے کو اتنا اہم کیوں مانا جاتا ہے؟ ویسٹفیلیا وہ اصل میں جدید بین الاقوامی نظام کا نقطۂ آغاز ہے۔ اچھا۔ اس نے 3 بنیادی اصول دیے۔ پہلا، ریاست یعنی اسٹیٹ بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اکائی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ہر ریاست اپنے اندرونی معاملات میں خود مختار ہے، یعنی سوورینٹی، کوئی دوسری ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ عدم مداخلت کا اصول۔ جی، اور تیسرا، اور شاید سب سے عملی اصول، توازن طاقت، بیلنس آف پاور۔ تو یہ توازن طاقت کیا تھا؟ کوئی نظریاتی چیز کی؟ نہیں، نظریاتی نہیں، یہ بڑا عملی سا نظام تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک ریاست اتنی زیادہ طاقتور نہ ہو جائے کہ باقی سب کے لیے خطرہ بن جائے۔ یعنی ایک دوسرے کو چیک میں رکھنا۔ بالکل، جیسے ایک رسہ کشی چلتی رہے، اگر کوئی ایک زیادہ زور لگائے تو دوسرے مل کر اسے واپس کھینچ لیں۔ برطانیہ نے اکثر اس میں بیلنسر کا کردار ادا کیا۔ لیکن کیا یہ نظام ہمیشہ پرامن رہا؟ اسے چیلنجز نہیں آئے؟ چیلنجز تو بالکل آئے، جیسے فرانس میں لوئی چوہردھم نے کوشش کی کہ وہ یورپ پر چھا جائے۔ ہاں، سورج بادشاہ۔ جی، لیکن باقی یورپی طاقتوں نے مل کر اس کو روکا۔ پھر پروشیا کا عروج ہوا فریڈرک دی گریٹ کے ذریعے، اس نے جنگ سے اپنی جگہ بنائی، تو نظام کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ نظام چلتا رہا۔ 18ویں صدی میں روشن خیالی کا دور بھی آیا، لیکن پھر فرانسیسی انقلاب آ گیا۔ ہاں، فرانسیسی انقلاب ایک بہت بڑا دھچکا تھا ویسٹ فیلین نظام کے لیے۔ کیسے؟ دیکھیں، ویسٹ فیلین ریاستوں کے مفادات اور توازن پر مبنی تھا۔ فرانسیسی انقلاب نے کہا نہیں، عالمگیر اصول ہیں، آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور عوام کی حاکمیت۔ جی، عوام کی حاکمیت، اور یہ اصول صرف فرانس کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلانے ہیں۔ تو یہ نظریات کی جنگ بن گئی، ریاستوں کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی جنگ پوری پرانی دنیا کے خلاف۔ اور اس کا عسکری اظہار پھر نپولین بوناپارٹ کی شکل میں ہوا۔ بالکل، نپولین جو خود کو انقلاب کا بیٹا بھی کہتا تھا اور روشن خیالی کا وارث بھی۔ اس نے تو پورے یورپ کو رون ڈالا ایک طرح سے۔ اس نے فرانسیسی انتظامیہ کو جدید بنایا۔ نپولین نے کوڈ دیا جو آج بھی کئی قوانین کی بنیاد ہے، لیکن اس کی فوجی عزائم لامحدود تھے۔ اس نے توازن طاقت کو بالکل مسترد کر دیا۔ مکمل جنگ کا تصور بھی شاید اسی دور سے آیا۔ جی، ٹوٹل وار، جہاں پوری قوم جنگ میں شریک ہوتی ہے۔ اس کی جنگوں نے یورپ کا نقشہ بدل دیا۔ آخرکار اس کی شکست ہوئی۔ روس پر حملہ اس کی بڑی غلطی تھی، اور پھر یورپی اتحاد نے اسے ہرایا، لیکن وہ پرانے یورپ کو ختم کر گیا تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یورپ کا جو عالمی نظام بنا وہ کثرتی، خود مختار ریاستوں اور توازن طاقت کی بنیاد پر بنا۔ ویسٹفیلیا نے اسے رسمی شکل دی۔ جی ہاں۔ پھر فرانسیسی انقلاب اور نپولین نے اسے جھنجھوڑا، چیلنج کیا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ بنیادی اصول جیسے ریاست کی خود مختاری وہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال جڑتا ہے جس پر کیسنجر بھی غور کرتے ہیں اور جو آج بھی اہم ہے۔ کیا یہ ویسٹفیلین اصول، خود مختاری، عدم مداخلت، آج کی اس گلوبلائز دنیا میں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں؟ جہاں مسائل سرحد پار کر جاتے ہیں۔ جی، جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے، وبائیں ہیں، دہشت گردی ہے۔ کیا ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں ریاستوں کے اسی پرانے نظام پر انحصار کرنا چاہیے یا کسی نئے عالمی ڈھانچے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں بین الاقوامی تعلقات کی سمت متعین کرے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم ہنری کیسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر میں گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر اس کے دوسرے باب پر، یعنی یورپی طاقت کا توازن اور اس کا انجام۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورپ میں یہ توازن کیسے بنا، کیسے بگڑا اور آج اس کے کیا اثرات ہیں۔
تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر نیپولین کے بعد سے لے کر سر جنگ اور یورپی یونین تک جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں، نیپولین کی شکست کے بعد یورپ کو ایک نئے بندوبست کی ضرورت تھی۔ جی ویانا کانگریس جو 1814-15 میں ہوئی، وہ اسی کوشش کا حصہ تھی۔ کیسنجر کے مطابق اس کا مقصد صرف فرانس کو قابو میں رکھنا نہیں تھا، بلکہ طاقت یعنی پاور اور جواز یعنی لیجیٹمیسی کے درمیان ایک توازن قائم کرنا تھا۔ اور میٹرنک جیسے لوگ تھے جنہوں نے کوادروپل الائنس، ہولی الائنس جیسے معاہدوں سے اس نظام کو یوں سمجھے سہارا دیا۔ اور یہ کنسرٹ آف پاورز کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی یہیں سے نکلا کہ بڑی طاقتیں مل کر بحران حل کریں۔ کیسنجر کیا کہتے ہیں؟ یہ شروع میں کتنا مؤثر تھا؟ کیسنجر اسے کافی کامیاب سمجھتے ہیں، خاص طور پر شروع کی دہائیوں میں۔ یہ جو کنسرٹ تھا، اس نے کئی چھوٹے موٹے بحرانوں کو بڑی جنگ بننے سے روکا، کیونکہ اس میں ایک مشترکہ یورپی مفاد کا تصور تھا اور طاقت کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ جواز بھی تھا کہ سب اس نظام کو مانتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ہمیشہ تو نہیں چل سکا۔ صحیح۔ تو پھر وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے اسے کمزور کرنا شروع کیا؟ ذرائع میں قوم پرستی کا ذکر ہے، 1848 کے انقلابات اور پھر کرائمیا کی جنگ۔ جی ہاں بالکل، کیسنجر کے تجزیے میں یہ تینوں بہت اہم ہیں۔ قوم پرستی نے جو کثیر القومی سلطنتیں تھیں جیسے آسٹریا ہنگری، ان کی بنیادوں کو چیلنج کیا، ان کے جواز کو۔ 1848 کے انقلابات نے جو پرانے شاہی نظام تھے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور پھر کرائمیا کی جنگ 1853 سے 56 تک، اس نے تو خاص طور پر روس، آسٹریا اور پرشیا کا جو قدامت پسند اتحاد تھا، جو ویانا سسٹم کا ایک ستون تھا، اسے توڑ دیا۔ اس سے طاقت کا کھیل ہی بدل گیا۔ اچھا، اور یہیں پر بسمارک کا کردار سامنے آتا ہے، اور ریئل پولیٹک یعنی حقیقی سیاست۔ تو میٹرنک کی نظام جو جواز اور ہم آہنگی پر تھا، اور بسمارک کی اس ریئل پولیٹک میں کیسنجر کے مطابق بنیادی فرق کیا تھا؟ دیکھیں، کیسنجر یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ میٹرنک کے لیے مشترکہ یورپی اقدار اور توازن اہم تھے، جبکہ بسمارک کے لیے قومی مفاد اور طاقت سب سے اوپر تھے۔ ریئل پولیٹک کا مطلب ہی عملیات پسندی تھا، اصولوں سے زیادہ نتائج اہم تھے۔ اس پالیسی سے جرمنی تو متحد ہو گیا، جو بسمارک کی بڑی کامیابی تھی، لیکن کیسنجر کے خیال میں اس نے یورپی نظام سے وہ جواز والا ایلیمنٹ کمزور کر دیا اور طاقت کی کھلی دوڑ شروع کر دی۔ اور اسی دوڑ کا نتیجہ پھر وہ سخت قسم کے فوجی اتحاد بنے، جیسے جرمنی کا وہ مشہور شلیفن پلان تھا کہ جنگ چھڑتے ہی فوراً حملہ کرنا ہے۔ بالکل، کیسنجر یہی دلیل دیتی ہیں کہ جب سفارتکاری کی لچک ختم ہو گئی نا، اور فوجی منصوبہ بندی جیسے یہ شلیفن پلان وہ اتنی حاوی ہو گئی کہ نظام بہت ہی غیر مستحکم ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی، جیسے جون 1914 میں آسٹریا کے ولی عہد کا قتل، وہ پورے برے اعظم کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کے لیے کافی ثابت ہوا، اور اس جنگ نے تو سب کچھ بدل دیا۔ کروڑوں ہلاکتیں اور پرانی سلطنتیں، روسی، آسٹرین، عثمانی، سب ختم۔ جنگ عظیم اول کے بعد پھر امن کی کوشش ہوئی، معاہدہ ورسائی، وہ کیوں ناکام ہوا؟ کیسنجر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیسنجر کا تجزیہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ورسائے معاہدہ ایک عجیب تضاد کا شکار تھا۔ یہ جرمنی کے لیے اتنا سخت تھا کہ وہ اسے دل سے قبول نہ کر سکا اور بدلے کی آگ بھڑکی، لیکن ساتھ ہی یہ اتنا کمزور تھا کہ جرمنی کو دوبارہ طاقتور بننے سے روک بھی نہیں سکا۔ اور لیگ آف نیشنز وہ بھی کچھ خاص کر نہیں سکی۔ بڑی طاقتیں یا تو اس کا حصہ نہیں تھیں جیسے امریکہ، یا اسے وہ اختیار دینے کو تیار نہیں تھیں۔ تو ایک طاقت کا خلا پیدا ہوا جس کا فائدہ پھر ہٹلر جیسے لوگوں نے اٹھایا، اور نتیجہ دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم نے تو یورپ کا نقشہ ہی مکمل طور پر بدل دیا۔ بر اعظم تقسیم ہو گیا، امریکہ اور سوویت یونین عالمی طاقتیں بن گئیں۔ مغربی یورپ نے پھر کیا کیا؟ مغربی یورپ نے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا۔ ایک طرف تو ناٹو بنا، جس سے انہیں امریکی سیکیورٹی مل گئی۔ دوسری طرف کیسنجر کے مطابق ایڈناور، شومن، ڈی گیسپری جیسے رہنما سامنے آئے۔ انہوں نے ماضی کی دشمنیوں، خاص کر فرانس اور جرمنی کی، ان کو ختم کرنے کے لیے معاشی انضمام کا راستہ چنا۔ شروعات ہوئی یورپین کوئل اینڈ اسٹیل کمیونٹی سے۔ یہ طاقت کے توازن سے ہٹ کر مشترکہ اداروں اور اقدار پر مبنی نظام بنانے کی طرف قدم تھا۔
اور پھر سر جنگ ختم ہوئی، جرمنی دوبارہ متحد ہوا اور یہ انضمام یورپی یونین کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن کسنجر کے تجزیے کو دیکھیں تو کیا آج کا یورپ نئے چیلنجز سے دوچار نہیں؟ یقیناً ہے۔ کیسنجر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آج یورپ کئی بڑے سوالات سے نبردآزما ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانی قومی خود مختاری کی روایت ہے، دوسری طرف یورپی انضمام کا بڑا منصوبہ۔ ان میں توازن کیسے ہو؟ اور سب سے اہم سوال شاید یہ ہے کہ کیا یورپ، جو اب اپنی نرم طاقت اور اداروں پر بہت انحصار کرتا ہے، کیا وہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا جہاں طاقت کی سیاست یعنی ریئل پالیٹک شاید واپس آ رہی ہے، اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کر پائے گا؟ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے غور طلب نقطہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہی بنتا ہے جس پر کیسنجر کی کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا یورپ اپنی تاریخ کے سبق، خاص طور پر طاقت کی سیاست کی جو سخت حقیقتیں ہیں، ان کو اپنے موجودہ نظام جو اداروں اور اقدار پر مبنی ہے اس کے ساتھ کامیابی سے جوڑ سکتا ہے، یا پھر وہ اپنی ماضی کی میراث اور ایک غیر یقینی مستقبل کے درمیان تذبذب کا شکار رہے گا؟ یہ وہ چیلنج ہے جو آج یورپ کے سامنے ہے۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ بلکہ پیچیدہ سوال پر بات کر رہے ہیں، عالمی نظام۔ کیا واقعی کوئی ایک متفقہ عالمی نظام ہے، یا پھر جسے ہم عالمی نظام سمجھتے ہیں وہ اصل میں مختلف تہذیبوں اور طاقتوں کے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظریات ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر ہم ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر کو دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے۔ جو نظام آج غالب نظر آتا ہے، یعنی یہ خود مختار ریاستوں والا نظام، یہ تو زیادہ تر یورپ میں بنا ویسٹفیلیا معاہدے کے بعد کوئی 400 سال پہلے۔ 4 صدیاں، ٹھیک۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے حصوں میں نظام کے بارے میں بالکل مختلف تصورات موجود رہے ہیں، جن کی اپنی گہری تاریخ ہے۔ اچھا، تو آج ہم صرف ان تاریخی تصورات کو دیکھیں گے نہیں، مطلب یورپ، اسلامی دنیا، چائنا، امریکہ، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں جو فرق تھا وہ آج بھی کیوں اہم ہے، اور وہ جو کسنجر کہتے ہیں طاقت اور جواز، لیجیٹیمیسی اور پاور، ان کا توازن کیسے بنتا بگڑتا ہے۔ بالکل، یہی مقصد ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ 1648 ویسٹ فیلیا کا امن معاہدہ۔ جی ہاں، اور اس نے بنیاد رکھی خود مختار ریاستوں کے نظام کی، مطلب ہر ریاست اپنے اندرونی معاملات میں آزاد۔ اور اس نظام کی جو روح تھی وہ تھی طاقت کا توازن، بیلنس آف پاور۔ طاقت کا توازن یعنی کوئی ایک ریاست اتنی زیادہ طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ باقی سب پر حاوی ہو جائے، ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس۔ اور یہ نظام بڑا عملی تھا، کوئی خاص نظریاتی نہیں تھا، حالات کے مطابق ڈھل جاتا تھا۔ لارڈ پالمرسٹن کی وہ بات یاد ہے نا؟ کون سی؟ کہ ہمارے کوئی دائمی اتحادی نہیں، نہ دائمی دشمن، ہمارے مفادات دائمی ہیں اور ان مفادات کی پیروی ہمارا فرض ہے۔ اچھا، یعنی ریاست کا مفاد سب سے اوپر۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی بات تھی، مذہب اور بادشاہت سے ہٹ کر۔ بالکل، اور مزے کی بات دیکھیں، آج یورپ خود اسی ریاستی خود مختاری سے آگے جا رہا ہے، مشترکہ خود مختاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا یورپی ماڈل۔ اب اسلامی دنیا کی طرف آئیں، ان کا تصور کیسے مختلف تھا؟ وہ تو بالکل ہی دوسری انتہا تھی۔ ویسٹفیلین نظام سے سمجھیں 180 ڈگری مختلف۔ اسلامی تاریخ میں جو تصور تھا وہ دارالاسلام اور دارالحرب کا تھا، یعنی امن کا گھر جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، اور جنگ کا گھر یعنی باقی دنیا۔ اچھا، اور حتمی مقصد کیا تھا؟ ایک واحد عالمی حکمرانی قائم کرنا، خدا کی منظور کردہ۔ سلطان محمد فاتح نے 15ویں صدی میں اطالوی ریاستوں سے کہا تھا نا، تم 20 ریاستیں ہو، آپس میں لڑتی رہتی ہو، دنیا میں تو ایک ہی سلطنت ہونی چاہیے، ایک عقیدہ، ایک حاکمیت۔ واہ، یعنی ریاستوں کی برابری کا تو سوال ہی نہیں تھا، ایک یونیورسل نظام کا آئیڈیا تھا۔ جی بالکل، اور جدید دور میں بھی دیکھیں، خمینی انقلاب نے بھی مغربی ریاستی نظام کو مسترد ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چین کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا زاویہ نظر کیا تھا؟ وہ کیا سوچتے تھے؟ چین کا تصور بھی بالکل الگ، اسے کہتے ہیں سائنوسینٹرک۔ سائنوسینٹرک؟ جی، مطلب چینی مرکز میں چینی شہنشاہ کی حیثیت آسمانی تھی، کائناتی،
زمین اور آسمان کے بیچ کا رابطہ، باقی ساری دنیا آسمان کے نیچے سب کچھ تھی، جس کا مرکز بیجنگ تھا۔ دوسرے ملک برابر نہیں تھے، وہ خراج دینے والے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ برابری والی بات یہاں بھی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ جب وہ مشہور برطانوی وفد گیا تھا لارڈ میکارٹنی کا، تو چینی دربار نے انہیں بھی بس خراج لانے والا ہی سمجھا۔ یہ ویسٹفیلین برابری کے بالکل الٹ تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ دنیا کو دیکھنے کے کتنے مختلف انداز تھے۔ اچھا، اب امریکہ، ان کا کیا تصور تھا؟ امریکہ کا تصور بھی منفرد ہے۔ وہ کھڑا ہے امریکی استثنائیت یعنی ایکسیپشنلزم کی بنیاد پر۔ جان ونتھروپ نے 17ویں صدی میں کہا تھا نا، پہاڑی پر شہر، سٹی اپون اے ہل، کہ امریکہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔ ہاں، سنا ہے۔ تو یہ نظام طاقت کے توازن سے زیادہ جمہوری اصولوں اور آزادی کے پھیلاؤ سے ہم چاہتا ہے۔ خارجہ پالیسی کا مقصد بھی یہی رہا کہ امریکی اقدار کو پھیلایا جائے۔ وڈرو ولسن نے پہلی جنگ عظیم کو انسانی آزادی کی آخری جنگ کہا، اور پھر امریکی اصول پیش کیے عالمی نظام کے لیے۔ تو یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ جسے ہم ایک عالمی نظام کہہ دیتے ہیں، اس پر تو کبھی کوئی اتفاق رائے تھا ہی نہیں۔ ہر تہذیب کی اپنی تاریخ، اپنا نظریہ، اپنا تجربہ، اور یہیں پر شاید کسنجر کا وہ نقطہ آتا ہے، طاقت اور جواز کا توازن۔ بالکل، کسنجر اسی بنیادی کشمکش کی بات کرتے ہیں کہ ایک پائیدار مستحکم عالمی نظام کے لیے صرف طاقت ہونا کافی نہیں ہے، اسے جو رہنما ہیں اور جو عوام ہیں ان کی نظر میں جائز یعنی منصفانہ بھی ہونا چاہیے۔ لیجیٹیمیسی ضروری ہے۔ صحیح۔ آزادی اگر نظام کے بغیر ہو تو وہ انتشار بن جاتی ہے، اور نظام اگر آزادی کے بغیر ہو تو وہ جبر بن جاتا ہے۔ آج یہی توازن بنانا اصل چیلنج ہے۔ اور آج تو یہ چیلنج شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ریاست کا تصور ہی بدل رہا ہے۔ کہیں علاقائی اتحاد بن رہے ہیں یورپ کی طرح، کہیں ریاستیں خود اندر سے کمزور ہو رہی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور اس میں ٹیکنالوجی کا عنصر بھی آ گیا ہے، خاص طور پر جوہری ہتھیار، اور اب یہ سائبر حملوں کی صلاحیت، جوہری پھیلاؤ کا خطرہ، سائبر سیکیورٹی کے مسائل، اس نے عالمی استحکام کے لیے بالکل نئے اور بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ پرانے تصورات کو مزید چیلنج کر رہا ہے۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی نظام کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف تاریخی نظریات کا ایک میدان ہے جہاں طاقت اور جواز کی کشمکش مسلسل چلتی رہتی ہے۔ یورپ، اسلامی دنیا، چین، امریکہ، ان سب کے نظریات آج بھی اثر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، اور ان مختلف تاریخی پس منظروں اور سوچ کے انداز کو سمجھے بغیر آج کی دنیا کی سیاست کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج کی حقیقتیں ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا آج کے اس دور میں جہاں گلوبلائزیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ عالمی نظام کے یہ جو مختلف تاریخی تصورات ہیں، یہ کسی نئے مشترکہ فریم ورک پر متفق ہو سکیں؟ یا پھر ہم لازمی طور پر ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں مختلف تہذیبی نظریاتی بلاکس ہوں گے جو اپنے اپنے دائرۂ اثر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں عالمی نظام کے جو دو مختلف نظریات ہیں، ان کی صدیوں پرانی کشمکش۔ جی، ایک طرف تو قومی ریاستوں والا ویسٹفالین نظام ہے، خود مختاری کا تصور، اور دوسری طرف وہ ایک وسیع تر اسلامی اتحاد کا نظریہ۔ بالکل، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اسی تاریخی سفر اور آج پر اس کے کیا اثرات ہیں اسی کو دیکھتا ہے۔ تو یہ خطہ تو ہمیشہ سے ہی تبدیلیوں کا مرکز رہا ہے۔ سلطنتیں بنی، ختم ہوئیں۔ جی ہاں، اور عالمی نظام کے مختلف خاکے یہاں آزمائے گئے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اسلام کا جو ابتدائی تصور تھا، پھر خلافت عثمانیہ کا تجربہ، یورپی نوآبادیات، جدید ریاستیں، یہ سب مل کر کیسے اس نظریاتی کشمکش کو بناتے ہیں جو آج بھی بہت واضح ہے۔ اچھا، تو شروع کہاں سے کریں؟ اسلام کا ابتدائی پھیلاؤ وہ تو بہت ہی ڈرامیٹک تھا۔ بہت زیادہ۔ 7ویں صدی میں آپ دیکھیں، 100 سال کے اندر اندر افریقہ کے ساحلوں سے وسطی ایشیا تک، اور اس کے ساتھ وہ دارالاسلام یعنی امن کا گھر والا تصور آیا۔ دائرہ نظریاتی طور پر تو دارالاسلام کا مقصد تھا کہ پوری دنیا اسی میں شامل ہو جائے تاکہ عالمی امن ہو۔
تو یہ ویسٹ فیلین نظام سے بالکل الگ تھا جو ریاستوں کی الگ الگ خود مختاری پر زور دیتا ہے۔ بالکل، اور جہاد کا تصور بھی صرف جنگ نہیں تھا، بلکہ عقیدے کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش وہ بھی اس میں شامل تھی۔ لیکن یہ دارالاسلام والا تصور کیا یہ عملی طور پر بھی اتنا ہی متحد رہا یا شروع سے ہی کچھ اندرونی اختلافات تھے؟ بالکل تھے۔ جانشینی کا بحران تو فوراً ہی سامنے آ گیا، جس سے سنی اور شیعہ تقسیم پیدا ہوئی، پھر الگ الگ سلطنتیں بنی، عرب، فارس، ترک، مغل۔ لیکن پھر عثمانی آئے 13ویں صدی میں۔ جی، عثمانی ترک، انہوں نے ایک نئی بہت طاقتور سلطنت بنائی، قسطنطنیہ فتح کیا، استنبول بنا، اور وہ خود کو ایک طرح سے دنیا کا محافظ سمجھنے لگے۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ خود کو تو عالمی محافظ کہہ رہے تھے، لیکن یورپی ریاستوں کو برابر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہاں، نظریاتی طور پر نہیں، لیکن عملی طور پر تصویریاتی مفادات کے لیے اتحاد بھی کیے، جیسے فرانس نے کوشش کی تھی ہیپسبرگ کے خلاف عثمانیوں سے ملنے کی۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی، نظریات اور عملی سیاست کا فرق۔ بالکل، لیکن پھر 18ویں صدی آتے آتے سلطنت کمزور پڑنے لگی، یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تو خاتمہ ہی ہو گیا۔ جی، مکمل خاتمہ، اور اس نے مشرق وسطی میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر نوآبادیاتی طاقتیں آئیں، سائکس پیکو معاہدہ اور یہ سب۔ بالکل، سیورے معاہدہ، سائکس پیکو، انہوں نے مشرق وسطی کو نئی ریاستوں میں بانٹ دیا، اور یہ سرحدیں اکثر آپ کہہ لیں مصنوعی تھیں۔ مصنوعی کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ وہ مقامی، قبائلی، نسلی یا فرقہ وارانہ حقیقتوں کو اکثر نظر انداز کر دیتی تھیں، تو اس نے مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر 1924 میں ترکی میں خلافت کا خاتمہ، وہ بھی ایک بہت بڑا علامتی لمحہ تھا۔ تو اس سارے پس منظر میں پھر دو بڑے دھارے ابھرے، ٹھیک، ایک عرب قوم پرستی، جی، پین عربزم، ناصر وغیرہ، اور دوسرا سیاسی اسلام یعنی اسلامزم، جس کی ایک مثال اخوان المسلمون ہے، 1928 میں بنی۔ بالکل، اور پھر 20ویں صدی کے وسط میں کئی ملکوں میں فوجی انقلاب آئے، جنہوں نے سیکولر قوم پرست حکومتیں قائم کیں، ناصر، صدام حسین، حافظ الاسد۔ اور سرد جنگ کے دوران یہ ریاستیں اپنے قومی مفاد کے تحت کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی سوویت یونین کے ساتھ، جی، وہ ویسٹ فالین ماڈل پر ہی چل رہی تھیں، اپنے مفاد کے مطابق۔ لیکن شاید یہ سیکولر حکومتیں عوام کے مسائل حل کرنے میں اتنی کامیاب نہیں ہوئیں، جس سے پھر بنیاد پرست گروہوں کو جگہ ملی۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ حسن البنا جیسے لوگوں نے کہا کہ مغربی نظام تو ناکام ہو چکا ہے، ہمیں اسلامی اتحاد کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر سید قطب، ان کے خیالات تو شاید زیادہ بنیاد پرستانہ تھے۔ بہت زیادہ۔ ان کی کتاب میل سٹونز 1964 میں جو آئی، انہوں نے تو موجودہ عالمی نظام اور قومی ریاستوں کو ہی مسترد کر دیا، اور قرآن کی بالکل لفظی تشریح پر زور دیا، اور عالمی خلافت کے قیام کے لیے مسلح جدوجہد کی بات کی۔ جی، اور ان کے خیالات نے پھر القاعدہ، حماس، حزب اللہ، حتیٰ کہ داعش جیسے گروہوں کو بہت متاثر کیا۔ یہ ویسٹ فالین اصولوں کے بالکل الٹ ہے، ریاست کی خود مختاری، عدم مداخلت، ان سب کے خلاف۔ پھر 2010 میں عرب بہار آئی۔ شروع میں تو لگا کہ شاید لبرل جمہوریت آ رہی ہے۔ ہاں، امیدیں تو بہت تھیں، تحریر اسکوائر وغیرہ، لیکن وہ لہر جلد ہی فوجی آمریت اور اسلام پسند نظریات کے تصادم میں بدل گئی۔ مصر کی مثال تو بہت واضح ہے۔ اخوان اقتدار میں آئی، پھر فوج نے ہٹا دیا، اور شام کا تنازع، وہ تو ایک مکمل تباہی بن گیا۔ خانہ جنگی، پھر فرقہ وارانہ جنگ، پھر علاقائی طاقتوں کی پراکسی جنگ، سعودی عرب ایک طرف، ایران دوسری طرف، اور اس سب میں ریاستیں خود کمزور ہو گئیں یا ٹوٹ پھوٹ گئی، شام، عراق، لیبیا۔ جی، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا خطے میں ویسٹ فالین ریاست کا جو تصور تھا وہی ختم ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ریاست کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے؟ کئی علاقوں میں ریاستیں کمزور ہو رہی ہیں، غیر حکومتی علاقے بن رہے ہیں جہاں شدت پسندی پھیل رہی ہے، اور اس میں فلسطینی تنازع وہ تو ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، وہ تو تمام اسلام پسند گروہوں کے لیے ایک بڑا نعرہ ہے۔ بالکل، یہ زمین، شناخت، بین الاقوامی قانون، سب کا ایک پیچیدہ مسئلہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک بہت طاقتور علامتی اور سیاسی ہتھیار بھی بن گیا ہے۔ اور سعودی عرب،
وہ کہاں کھڑا ہے اس سب میں؟ وہ تو امریکہ کا اتحادی بھی ہے، لیکن ایک مذہبی ریاست بھی ہے، وہابیت پر مبنی۔ سعودی عرب کی پوزیشن بہت منفرد ہے۔ وہ مغربی نظام اور اسلام پسندی کے نظریات کے بیچ میں ہے۔ پہلے ان پر الزام لگتا تھا کہ وہ باہر بنیاد پرستی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن 1911 کے بعد 1911 اور پھر القاعدہ کے اپنے حملوں کے بعد انہوں نے پالیسی بدلی۔ آج کل وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو سنی شیعہ کشیدگی ہے یہ پورے خطے کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ ایک بہت ہی پیچیدہ جگہ ہے جہاں تاریخ، مذہب، نوآبادیاتی وراثت اور عالمی نظام کے مختلف بلکہ متضاد تصورات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ جی، قدیم سلطنتوں کے خواب ہیں، جدید ریاست کی حقیقتیں ہیں، اور یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اور جیسے جیسے ریاستیں کمزور ہو رہی ہیں اور فرقہ وارانہ تقسیم گہری ہو رہی ہے، مستقبل تو کافی غیر یقینی لگتا ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی نیا علاقائی نظام بنے گا یا یہ انتشار ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ اور یہی شاید وہ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب ریاستیں اپنی سرحدوں پر اپنے اختیار پر کنٹرول کھونے لگتی ہیں اور نظریاتی اور فرقہ وارانہ خلیجیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں، تو اس کا اثر صرف اس خطے پر نہیں بلکہ آنے والے عالمی نظام پر کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ، وہاں عالمی نظام کے تصورات کیسے بدلے اور اسلام پسندی کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ ہماری گفتگو کی بنیاد ایک تحریر ہے، اسلام پسندی اور مشرق وسطیٰ، ایک غیر منظم دنیا۔ تو کوشش کریں گے کہ اس کی تہہ تک جائیں۔ جی بالکل، اور یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ مشرق وسطیٰ نے تو آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ سلطنتیں بنی، ٹوٹیں، مقدس جنگیں ہوئیں، باہر والے آئے، اور فرقہ واریت تو آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ خطہ ہمیشہ سے یوں سمجھیں اپنی پرانی عظمت اور آج کی جو بے ترتیبی ہے اس کے بیچ میں رہا ہے۔ تو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل ابتدا میں اسلام کے آغاز میں دنیا کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ وہ دارالاسلام اور دارالحرب والا نظریہ؟ ہاں، وہ ایک بنیادی تقسیم تھی۔ دارالاسلام یعنی وہ علاقے جہاں اسلامی قانون چلتا تھا، امن کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور تھیوری یہ تھی کہ یہ ایک ہی سیاسی نظام، خلافت، کے تحت ہو۔ اور دارالحرب؟ وہ باقی دنیا تھی، اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کا پیغام پھیلا کر یا دوسرے طریقوں سے دارالحرب کو بھی امن کے نظام میں شامل کیا جائے۔ اس کوشش کو جہاد کہا گیا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد صرف لڑائی نہیں تھی، اس میں روحانی کوشش، تبلیغ، سب کچھ شامل تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا آفاقی مشن تھا؟ بالکل۔ اور 7ویں صدی میں جس تیزی سے اسلام پھیلا، اس سے ماننے والوں کو لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک الہامی مشن ہے۔ لیکن پھر وہ جو اتحاد تھا وہ قائم نہیں رہا، اختلافات شروع ہو گئے۔ جی، خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہیں سے پھر سنی اور شیعہ کی تقسیم شروع ہوئی جو آج تک موجود ہے۔ اور اس تقسیم نے بعد میں آنے والی سلطنتوں پر بھی اثر ڈالا ہوگا۔ یقیناً، وقت کے ساتھ اسلامی دنیا میں کئی مراکز بن گئے۔ پھر 13ویں صدی میں عثمانی ترک آئے، انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی، بازنطینی سلطنت کی جگہ لی ایک طرح سے، اور ان کا دعویٰ بھی آفاقی تھا۔ سلطان خود کو ذل الہی، خدا کا سایہ اور دنیا کا محافظ کہلواتے تھے۔ تو کیا وہ یورپی ریاستوں کو اپنے برابر سمجھتے تھے؟ نظریاتی طور پر تو نہیں، وہ انہیں کمتر سمجھتے تھے، لیکن عملی سیاست وہ الگ چیز ہے۔ اچھا، جیسے 1526 میں فرانس کے ساتھ مل گئے، ہیبسبرگ سلطنت کے خلاف۔ تو جہاں اسٹریٹیجک فائدہ نظر آیا، وہاں اتحاد بھی کر لیا۔ لیکن پھر یہ عظیم سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔ ہاں، 18ویں 19ویں صدی آتے آتے کافی کمزور ہو گئی۔ اندرونی مسائل بھی تھے، باہر سے یورپی طاقتوں کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم، اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ 1920 کا معاہدہ سیورے، جس نے عثمانی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر وہ مینڈیٹ سسٹم، اس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی نیا بنا دیا۔ نئی ریاستیں، نئی سرحدیں۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سرحدیں اکثر زمینی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ جی، یہ زیادہ تر یورپی طاقتوں نے اپنے مفاد میں کھینچی تھیں، اور اسی دوران 1924 میں ترکی نے خلافت کو ختم کر دیا۔ یہ ایک بہت بہت بڑا واقعہ تھا، مسلم دنیا کے لیے جھٹکا ہوگا یقیناً۔ بہت بڑا، کیونکہ خلافت چاہے کمزوری سہی ایک اتحاد کی علامت تو تھی۔ اس کے ختم ہونے سے ایک خلا پیدا ہوا، اور اس خلا میں دو بڑے نظریات سامنے آئے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو تھا سیکولر نیشنلزم، مطلب یورپی ماڈل پر قومی ریاست بنائی جائے، اپنی سرحدیں، اپنی حکومت۔ دوسری طرف سیاسی اسلام یا اسلام پسندی نے زور پکڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری شناخت قوم نہیں، مذہب ہے۔ اسی سوچ سے پھر 1928 میں مصر میں اخوان المسلمون بنی، حسن البنا نے بنائی۔ اور پھر سید قطب کا ذکر آتا ہے، ان کی کتاب مل سٹونز، اسے تو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی، 1964 میں آئی یہ کتاب۔ قطب نے تو موجودہ عالمی نظام کو ہی چیلنج کر دیا، کہا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے، جہالت ہے، صرف اللہ کا قانون قرآن نافذ ہونا چاہیے۔ کافی ریڈیکل سوچ تھی۔ بہت، اور اسی سوچ نے بعد میں کئی تنظیموں کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ القاعدہ ہو، حماس، حزب اللہ یا پھر داعش، یہ سب کسی نہ کسی شکل میں ویسٹ فیلین نظام یعنی قومی ریاست، خود مختاری، ان اصولوں کو مسترد کرتے ہیں۔ پھر 2010 میں عرب بہار آئی۔ شروع میں لگا کہ شاید جمہوریت آ رہی ہے۔ ہاں، امید تو پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ لہر جلد ہی یا تو پرانی امیرتوں کی واپسی میں بدل گئی یا پھر ریاست اور اسلام پسندوں کے بیچ خونی ٹکراؤں میں۔ مصر میں ہم نے دیکھا اخوان تھوڑے عرصے کے لیے آئی، پھر فوج آ گئی۔ تو آج کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ ریاستیں جو بنائی گئی تھیں کمزور ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ۔ شام کو دیکھیں، عراق، لیبیا، یہاں تو ریاست کا ڈھانچہ ہی ٹوٹ رہا ہے۔ ملک قبیلوں میں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں، اور اس سے پورے خطے کو خطرہ ہے۔ وہ جو ویسٹ فیلین ریاست کا ماڈل تھا، وہ یہاں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں علاقائی طاقتوں کا کیا کردار ہے، جیسے سعودی عرب اور ایران؟ ان کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ ایک طرح کی پراکسی وار چل رہی ہے۔ ایک طرف سعودی عرب اور اس کے اتحادی سنی ممالک ہیں، دوسری طرف ایران اور اس کے حمایتی شیعہ گروہ، دونوں خطے میں اپنا اثر بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کا معاملہ ویسے پیچیدہ ہے، وہ مغرب کا اتحادی بھی ہے، وہابیت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ بالکل، وہ عالمی معیشت کا حصہ ہے، امریکہ سے تعلقات ہے، لیکن وہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور وہابیت کی جو تشریح وہ پھیلاتے ہیں اس کے بھی اثرات ہیں۔ یہ سب مل کر صورتحال کو بہت بہت الجھا دیتا ہے۔ بیرونی طاقتوں کے لیے بھی پالیسی بنانا آسان نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ وہ پرانا عالمی نظام ریاستوں والا کمزور پڑ رہا ہے، اور اس کی جگہ مذہبی شناختیں، فرقواریت اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی غیر ریاستی گروہ زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ کیا اس خطے میں امن اور استحکام ان پرانی کمزور ہوتی ریاستوں کو پھر سے کھڑا کرنے سے آئے گا، یا پھر کیا ہمیں کسی بالکل نئے نظام، کسی نئے ماڈل کی ضرورت ہے؟ ایک ایسا ماڈل جو یہاں کی جو گہری مذہبی، ثقافتی، قبائلی حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت دے گا، اور اس پر سوچ بچار بہت ضروری ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایشیا میں طاقت کے توازن پر۔ جی، جب ہم ایشیا کہتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت بڑا، بہت متنوع خطہ آتا ہے نا؟ بالکل۔ اور اس کی پیچیدگی اکثر اس ایک نام میں کہیں چھپ سی جاتی ہے۔ مغرب کی طرح یہاں تاریخی طور پر کوئی ایک زبان، مذہب یا کوئی ایک بڑی سلطنت نہیں رہی جس نے سب کو جوڑا ہو۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے بشمول ایشیا میں طاقت کا توازن کے کچھ اہم نقاط، ان کی مدد سے ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نو آبادیاتی دور، پھر مغربی نظریات کی آمد اور جاپان اور بھارت جیسی بڑی طاقتوں نے انہوں نے ان تبدیلیوں کا سامنا کیسے کیا، جی، اور کیسے آج کے طاقت کے توازن کو شکل دی۔ تو آج کا ہمارا مشن ہے
ایشیا کے اس پیچیدہ ماضی اور حال میں طاقت کی حرکیات کو سمجھنا۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب یورپین و آبادیاتی طاقتیں یہاں آئیں تو انہوں نے اپنا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی، جی ہاں، اور اکثر مقامی ایشیائی ثقافتوں کو کمتر بھی سمجھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایشیائی ریاستیں آزاد ہوئیں نا، ہاں، تو انہوں نے ویسٹفیلین اصولوں کو اپنایا، یعنی خود مختاری، عدم مداخلت، یہ والے نظریات، اچھا، اور بعض اوقات تو مغرب سے بھی زیادہ سختی سے ان پر عمل کیا۔ او واقعی، جی ہاں، البتہ یہ منتقلی کوئی آسان نہیں تھی، بہت پرتشدد تنازعات بھی ہوئے ساتھ میں، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تاریخی طور پر ایشیائی نظام برابری پر نہیں بلکہ درجہ بندی پر زیادہ مبنی تھے۔ صحیح، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فوجی اخراجات بڑھ رہے ہیں، قومی مفادات کا حصول سب سے اہم ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال وہ ابھی بھی ایک حقیقت ہے۔ اچھا، ان اصولوں اور بیرونی اثرات کے پس منظر میں جاپان کا تجربہ وہ تو خاصا منفرد رہا ہے۔ جی بالکل۔ اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک تو یہ ملک بالکل الگ تھلگ رہا، ہاں، تنہائی میں۔ پھر 1853 میں کوموڈور پیری آئے امریکی بحری بیڑا لے کر، اور اچانک ایک تبدیلی آئی، میجی بحالی کا دور شروع ہوا۔ جی، اور اس دور میں جاپان نے بہت تیزی سے مغربی ماڈلز اپنائے، خود کو جدید بنایا۔ اور اس جدیدیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ جاپان ایک بہت بڑی فوجی اور صنعتی طاقت بن گیا، اتنا کہ اس نے چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ جی ہاں، لیکن پھر اس کی توسیع پسندی سامنے آئی، وہ مشرقی ایشیا مشترکہ خوشحالی کا حلقہ والا نظریہ، جو اصل میں جاپانی سامراج تھا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے پھر امریکہ کے ساتھ تصادم ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں اسے شکست ہوئی۔ اور جنگ کے بعد جاپان نے ایک بار پھر خود کو مکمل طور پر بدلا، ساری توجہ معیشت پر لگا دی اور امریکہ کا قریبی اتحادی بن گیا۔ کمال کی تبدیلی ہے، پہلے تنہائی، پھر توسیع، پھر معیشت پر زور۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج دیکھیں، عالمی منظرنامہ پھر بدل رہا ہے، خاص طور پر چین کے تیزی سے ابھرنے کی وجہ سے۔ پھر 1853 میں کوموڈور پیری آئے امریکی بحری بیڑا لے کر، اور اچانک ایک تبدیلی آئی، میجی بحالی کا دور شروع ہوا۔ جی، اور اس دور میں جاپان نے بہت تیزی سے مغربی ماڈلز اپنائے، خود کو جدید بنایا۔ اور اس جدیدیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ جاپان ایک بہت بڑی فوجی اور صنعتی طاقت بن گیا، اتنا کہ اس نے چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ جی ہاں، لیکن پھر اس کی توسیع پسندی سامنے آئی، وہ مشرقی ایشیا مشترکہ خوشحالی کا حلقہ والا نظریہ، جو اصل میں جاپانی سامراج تھا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے پھر امریکہ کے ساتھ تصادم ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں اسے شکست ہوئی۔ اور جنگ کے بعد جاپان نے ایک بار پھر خود کو مکمل طور پر بدلا، ساری توجہ معیشت پر لگا دی اور امریکہ کا قریبی اتحادی بن گیا۔ کمال کی تبدیلی ہے، پہلے تنہائی، پھر توسیع، پھر معیشت پر زور۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج دیکھیں، عالمی منظرنامہ پھر بدل رہا ہے، خاص طور پر چین کے تیزی سے ابھرنے کی وجہ سے۔ تو اس پس منظر میں جاپان ایک معمول کے ملک، یعنی نارمل کنٹری کے طور پر اپنے کردار پر آپ کہہ لیں کہ دوبارہ غور کر رہا ہے۔ یعنی فوجی اور خارجہ پالیسی میں زیادہ فعال کردار۔ کچھ ایسا ہی۔ اس کی مستقبل کی پالیسی کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ امریکی پالیسیوں کو کتنا قابل اعتبار سمجھتا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن کس طرف جاتا دیکھتا ہے۔ ٹھیک، اب ذرا بھارت کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تہذیبی جڑیں تو بہت گہری ہیں۔ جی بہت۔ اور تاریخ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ باہر سے آنے والے حملہ وروں کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رہی ہے۔ صحیح۔
قدیم متون ہیں جیسے کوٹلیہ کا ارتھ شاستر جو ریاست چلانے کے عملی اصول بتاتا ہے۔ جی، اور بھگوت گیتا جو فرض کی ادائیگی پر زور دیتی ہے۔ یہ چیزیں آج بھی اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہوں گی، ہے نا؟ بالکل ہوتی ہیں، اور پھر برطانوی راج نے اگرچہ غیر ارادی طور پر ہندوستانی قومی پرستی کی آگ کو بھی ہوا دی۔ اچھا۔ آزادی کے بعد جواہر لال نہرو کی غیر وابستگی کی پالیسی بہت اہم تھی۔ نان الائنمنٹ۔ جی، یہ صرف اخلاقی اصولوں پر مبنی نہیں تھی بلکہ قومی مفاد کے لیے ایک بڑی سمجھداری والی حکمت عملی تھی۔ مطلب سر جنگ کے دوران کسی ایک فوجی بلاک میں شامل نہ ہونا۔ بالکل، اس سے بھارت نے دونوں کیمپوں سے تعلقات بھی رکھے اور فائدہ بھی اٹھایا۔ آج بھارت ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے۔ جی۔ اس کی خارجہ پالیسی اب صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں بلکہ وسیع علاقائی مفادات، آپ سمجھیں مشرق وسطی سے سنگاپور تک، ان پر مرکوز ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک کثیر قطبی دنیا میں اپنا توازن برقرار رکھنا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات اور ملک کے اندر کی بڑی مسلم آبادی یہ سب پالیسی سازی میں اہم عوامل ہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ جاپان اور بھارت دونوں نے اپنے اپنے منفرد تاریخی اور ثقافتی پس منظر میں رہتے ہوئے عالمی تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا میں طاقت کا ایک نیا نظام ابھر رہا ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یورپ کے تاریخی نظام سے کافی مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں امریکہ اور روس جیسی بیرونی طاقتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ اچھا۔ ایشیا کے اندر کوئی ایک ملک ایسا نہیں جو بیلنسر کا کردار ادا کر سکے، بلکہ ہمیں مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں الگ الگ طاقت کے توازن بنتے نظر آ رہے ہیں۔ تو کوئی ایک متحدہ نظام نہیں؟ نہیں، کوئی ایک جامع نظام نہیں ہے۔ آسیان جیسے کثیر الجہتی فورمز ہیں جو تعاون کو فروغ دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک پورے ایشیا پر محیط سیکیورٹی یا سیاسی نظام نہیں ہے۔ ممالک بات چیت میں تو ویسٹفالین اصولوں کا حوالہ دیتے ہیں، خود مختاری، عدم مداخلت۔ جی ہاں، لیکن ان کے اصل اقدامات اکثر ان کے اپنے قومی مفادات اور گہری تاریخی روایات سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایشیا کوئی ایک اکائی نہیں ہے۔ اس کا عالمی نظام اس کی متنوع تاریخوں، نو آبادیاتی تجربات اور ہر ملک کے اپنے عملی قومی مفادات سے مل کر بن رہا ہے۔ بالکل۔ جاپان کی حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت اور بھارت کا اپنی پالیسی میں اخلاقیات اور حقیقت پسندی کو ملانے کا انداز، یہ اس تنوع کی اچھی مثالیں ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ ایشیائی طاقتیں ابھر رہی ہیں اور عالمی نظام میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں، تو ان کے یہ منفرد تاریخی تجربات اور حکمت عملی کے طریقے یہ کس طرح نہ صرف ایشیا بلکہ پورے عالمی نظام کے بارے میں ہماری سمجھ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا مستقبل کا عالمی نظام صرف مغربی ماڈلز پر ہی مبنی ہوگا؟ یا ہمیں ان ایشیائی تجربات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا؟ یہ ایک بڑا سوال۔ آج ہم ایشیا میں عالمی نظام کے تصور پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر چین کا جو تاریخی نقطہ نظر رہا ہے اور وقت کے ساتھ یہ کیسے بدلا۔ ہمارے پاس ایشیا کا نیا نظام تصادم یا شراکت نامی کتاب سے کچھ اہم اقتباسات ہیں جنہیں ہم آج دیکھیں گے۔ ان اقتباسات میں ایشیا کا جو نو آبادیاتی پس منظر ہے وہ سامنے آتا ہے، اور چین دنیا کو کیسے دیکھتا آیا ہے تاریخی طور پر، اور یہ مغربی ویسٹفالین نظام سے کتنا مختلف ہے۔ آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ چین کی یہ سوچ کیا تھی، مغرب سے ٹکراؤ کیسے ہوا، اور آج اس کے کیا اثرات ہیں، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات پر۔ تو شروعات کرتے ہیں ایشیا کے عمومی پس منظر سے۔ نو آبادیاتی دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستیں اپنی شناخت پر زور دے رہی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دنیا اب مغرب کے غلبے سے نکل کر توازن کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہر ملک کے تاریخی سبق مختلف ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر ریاست کو اپنے عروج کا یقین ہے، جس سے خطے میں تھوڑی غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس میں چین کا جو تاریخی سینوسینٹرک نظریہ ہے، یعنی چین کو مرکز ماننا، وہ بہت اہم ہے۔ یہ تیانشیا کا تصور تھا، سب کچھ آسمان کے نیچے۔ اچھا، تیانشیا۔ جی،
اس میں شہنشاہ کو آسمانی اور انسانی دنیا کے درمیان ایک کائناتی جوڑ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ویسٹفالین نظام جیسے نہیں تھا جہاں سب ریاستیں برابر ہوں۔ خارجہ پالیسی بھی وہ رسومات کی وزارت دیکھتی تھی جس کا مقصد برابری پر مبنی سفارتکاری نہیں بلکہ عالمی درجہ بندی میں چین کی جگہ پکی کرنا تھا۔ یعنی برابری والا تصور تھا ہی نہیں، مرکز میں شہنشاہ اور باقی سب ایک خاص ترتیب میں۔ اس میں خراج تحسین کا نظام یا ٹریبیوٹ سسٹم کا ذکر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی ہاں، یہ خراج تحسین کا نظام اسی مرکزیت کو ظاہر کرتا تھا۔ مقصد فتح نہیں تھا بلکہ دوسروں سے اپنی برتری تسلیم کروانا، احترام حاصل کرنا۔ ایک مثال ہے قدیم شیونگنو قبیلے کی۔ انہیں قابو میں رکھنے کے لیے 5 چارے یا 5 بیٹس کی حکمت عملی استعمال ہوئی۔ 5 چارے وہ کیا تھے؟ انہیں عمدہ لباس دیے گئے، لذیذ کھانے، موسیقی، خواتین، شان و شوکت والی عمارتیں، شاہی استقبال۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی آنکھیں، منہ، کان، پیٹ اور دماغ یہ سب عیش و عشرت کے عادی ہو جائیں اور وہ کمزور پڑ جائیں۔ یہ تو بڑی نفسیاتی چال ہے، صرف طاقت نہیں بلکہ ثقافتی طور پر قابو کرنے کی کوشش۔ جی، یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی تھی، لیکن جب مغرب سے ٹکراؤ ہوا تو یہ نظام ظاہر ہے چل نہیں سکا۔ 18ویں صدی کے آخر میں میکارٹنی مشن آیا، پھر 19ویں صدی میں ایمہرسٹ مشن۔ چین نے انہیں مسترد کر دیا، کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا یہ صرف ایک طرح کا غرور تھا؟ جی، میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ وہ خود کو تہذیبی مرکز سمجھتے تھے اور بیرونی تجارت کو اپنی ضرورت نہیں بلکہ دوسروں پر احسان سمجھتے تھے۔ لیکن پھر افیون کی جنگیں ہوئیں، شکست ہوئی، سمر پیلس جلا دیا گیا۔ ان واقعات کے بعد چین کو بہت ہچکچاہٹ اور ناراضگی کے ساتھ مغربی نظام میں شامل ہونا پڑا۔ ایک اسکاٹش مشنری تھے جیمز لیگ، انہوں نے 1872 میں لکھا بھی تھا کہ چین کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ دنیا کی کئی آزاد قوموں میں سے صرف ایک ہے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اچھا، تو شاہی نظام ختم ہوا، پھر کیا ہوا؟ ماؤ زے تنگ کے دور میں یہ عالمی نظریہ کیسے بدلا؟ شاہی نظام کے خاتمے اور پھر 1949 کے انقلاب کے بعد تو صورتحال بالکل بدل گئی۔ ماؤ کا نعرہ تھا چینی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلسل انقلاب کا نظریہ دیا۔ اس کا نشانہ صرف مغربی جمہوریت نہیں تھی بلکہ سوویت ماڈل اور خود چین کی پرانی کنفیوشس روایات بھی تھیں۔ اچھا، یعنی وہ ہر پرانے نظام کو چیلنج کر رہے تھے، مغرب کو بھی، سوویت یونین کو بھی اور اپنی روایات کو بھی؟ جی بالکل، وہ ایک بالکل منفرد چینی کمیونزم بنانا چاہتے تھے جو اپنی کامیابیوں سے پوری دنیا یعنی وہی پرانا تصور تیان شیا کو متاثر کرے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے نفسیاتی حربے استعمال کیے۔ کمزور ہونے کے باوجود امریکہ، سوویت یونین کو للکارنا، ایٹمی جنگ کی بات کرنا بے خوفی سے۔ ان کے وزیر اعظم تھے زو این لائے۔ ان کا قول تھا کہ ساری دنیا میں افراتفری ہے، صورتحال بہترین ہے۔ دلچسپ۔ اندرونی طور پر جو بڑی مہمات تھیں جیسے گریٹ لیپ فارورڈ، ثقافتی انقلاب، وہ تباہ کن تو تھیں لیکن ان کا ایک مقصد چین کو ماضی سے کاٹ کر متحد کرنا بھی تھا، اگرچہ قیمت بہت بھاری پڑی۔ پھر بعد میں سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف جھکاؤ ایک اہم موڑ تھا۔ اور پھر ڈینگ شاپنگ کا دور آیا، چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلزم، معیشت کو کھولنا، عالمی اداروں میں شامل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ہاں، یہ بہت اہم تھا، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں ایک ابہام تھا۔ چین ان عالمی اصولوں اور اداروں میں شامل ہو رہا تھا جنہیں بنانے میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں تھا اور جو اس کے اپنے تاریخی تیانشیا والے نظریے سے مختلف تھے۔ آج بھی دیکھیں تو امریکہ اور چین کے تعلقات عالمی نظام کے لیے سب سے اہم ہیں اور دونوں کے انداز بہت مختلف ہیں۔ کیسے مختلف ہیں؟ امریکہ زیادہ عملیت پسند ہے، فوری حل چاہتا ہے۔ چین زیادہ نظریاتی ہے، طویل مدتی یعنی ارتقائی تبدیلی پر یقین رکھتا ہے۔ اور ان ذرائع میں باہمی شک و شبہات کا بھی ذکر ہے۔ امریکہ کو لگتا ہے چین غلبہ چاہتا ہے، چین سمجھتا ہے امریکہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بالکل۔ ہارورڈ کا ایک مطالعہ ہے جو بتاتا ہے کہ تاریخ میں جب کوئی ابھرتی طاقت کسی قائم شدہ طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو 15 میں سے 10 بار نتیجہ جنگ ہی نکلا ہے۔ اور پھر جمہوریت، انسانی حقوق، تائیوان، جنوبی بحیرہ چین، شمالی کوریا جیسے مسائل ہیں جو تناؤ بڑھاتے ہیں۔
تو ان ذرائع کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی نیا طریقہ چاہیے. صرف طاقت کا توازن جیسے پہلی جنگ عظیم سے پہلے تھا وہ خطرناک ہو سکتا ہے. ضرورت ہے کہ طاقت کے توازن کو کسی قسم کی شراکت داری کے ساتھ ملایا جائے، خاص طور پر مشرقی ایشیا میں جہاں امریکہ بھی موجود ہے. باتیں تو ہوئی ہیں لیکن ٹھوس اقدامات وہ ابھی نظر نہیں آتے. بنیادی کشمکش یہی ہے. ایک طرف چین ہے اپنی قدیم تہذیبی شناخت اور جدید عظیم طاقت کے طور پر دوبارہ ابھرتا ہوا، دوسری طرف امریکہ ہے جس کی اقدار، تاریخ، عالمی نظام کا تصور بالکل مختلف ہے. اور یہ مواد ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے. کیا یہ دو بہت مختلف طاقتیں ہر ایک اپنی منفرد تاریخ اور شناخت کے ساتھ کوئی ایسا راستہ نکال سکتی ہیں جہاں وہ اپنی ناگزیر مسابقت کو ضروری تعاون کے ساتھ متوازن کر سکیں؟ کیا وہ تاریخ کے اس جال سے بچ سکتی ہیں جہاں ابھرتی اور قائم شدہ طاقتیں اکثر ٹکرا جاتی ہیں؟ تو آج ہم ان ذرائع کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو آپ نے فراہم کیے. یہ مواد لگتا ہے اس بات پر ہے کہ ٹیکنالوجی نے کیسے نہ صرف دنیا کو بدلا ہے بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی. جی بالکل. اور یہ سفر جیسا کہ مواد دکھاتا ہے ایٹمی ہتھیاروں سے شروع ہو کر آج کے سائبر دور تک آتا ہے. ہاں، اور ہر دور کی ایک اپنی سوچ رہی ہے نا. پہلے مذہب، پھر منطق. اور اب جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی، ان سے ترقی تو بہت ہوئی لیکن ساتھ ہی وہ تباہی کے امکانات بھی بڑھے. تو یہ مواد اصل میں سوال پوچھ رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں لے کہاں جا رہی ہے. بالکل، یہی بنیادی سوال ہے. چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں جوہری دور سے، جیسا کہ آپ کے مواد میں ترتیب ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ان ہتھیاروں نے جنگ کے سارے حساب کتابی بدل دیے. جی، اور اس میں ایک اہم نقطہ ہے باہمی یقینی تباہی کا، یعنی میڈ، میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن. اچھا. یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال تھی. مطلب امن قائم تھا ایسے ہتھیاروں کی وجہ سے جن کا استعمال ہی ناقابل تصور تھا. ہاں، یہ تو تضاد ہے. بالکل. اور ذرائع میں اوپن ہائمر کا وہ مشہور قول بھی ہے بھگوت گیتا سے، پہلے ایٹمی ٹیسٹ کے بعد کا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا. جی ہاں، یہ احساس کہ کیا بنا دیا ہے. اور آپ کے مواد میں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہتھیار ہوتے ہوئے بھی اصل بحرانوں میں زیادہ تر غیر متعلق ہی رہے. جی، سوائے چند بہت ہی خطرناک لمحات کے، جیسے کیوبا میزائل بحران کا ذکر ہے. صحیح. تو پھر سر جنگ کیسے لڑی گئی؟ پراکسی جنگوں کے ذریعے؟ بالکل. اور مواد یہ بھی دکھاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کی ٹیکنالوجی بھی کبھی کبھی وہ غیر متناسب جنگ میں بے بس نظر آئی. جیسے ویتنام یا افغانستان کی مثالیں دی ہیں آپ کے مواد میں؟ جی ہاں. اچھا، پھر سر جنگ ختم ہوئی اور جوہری پھیلاؤ ایک نیا مسئلہ بن گیا. جی، پرولیفریشن، یہ ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا. NPT جیسے معاہدے تو تھے، یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ. ہاں، NPT. لیکن اس کے باوجود کئی ملکوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی یا کوشش کی. اس سے ظاہر ہے عالمی استحکام کو نئے خطرات پیدا ہوئے. تو یہ تو ایک خطرہ چل ہی رہا تھا. پھر سائبر ٹیکنالوجی آ گئی. آپ کے مواد میں اسے جوہری ہتھیاروں سے بھی زیادہ پیچیدہ چیلنج کہا گیا ہے. ہاں، کیونکہ یہ ہر جگہ ہے. اس کے حملوں کا پتہ لگانا، انہیں روکنا بہت مشکل ہے. اسٹکس نیٹ کی مثال دی گئی ہے اور اسٹونیا پر جو 2007 میں حملہ ہوا تھا. جی، اور سب سے بڑی تشویش شاید یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عالمی قوانین، کوئی ضابطے موجود نہیں ہیں. تو اس سے جنگ اور امن کی جو روایتی تقسیم تھی وہ بھی دھندلا رہی ہے. بالکل. یہ ایک مسلسل، کیا کہتے ہیں، نیم حالت جنگ جیسی صورتحال بن سکتی ہے. یہ تو ریاستوں کی سطح کی بات ہوئی، لیکن آپ کے مواد میں انسانی عنصر پر بھی بہت زور ہے. جی ہاں، کہ یہ ٹیکنالوجی صرف عالمی سیاست نہیں بلکہ انسان کی اپنی سوچ کو، شعور کو بدل رہی ہے. معلومات کا سیلاب اور علم اور حکمت کا فرق. T.S. ایلیٹ کا وہ قول بھی ہے مواد میں. وہ حکمت کہاں ہے جو ہم نے علم میں کھو دی؟ وہ علم کہاں ہے جو ہم نے معلومات میں کھو دیا؟ بہت گہری بات ہے. جی، اور یہ آج کے دور میں بہت متعلقہ ہے. مجھے یہ نقطہ بھی اہم لگا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا رابطے تو بناتے ہیں لیکن شاید تاریخی یادداشت کو کمزور کر رہے ہیں. ہاں، اور ایک طرح کی وہ اتفاق رائے یا کنسنسس پر زیادہ زور ہوتا ہے، جس سے شاید الگ گہری سوچ کی جگہ کم ہو رہی ہو. یہ ایک امکان ہے.
اور پھر وہ ذاتی نوعیت کی معلومات جی یعنی کسٹمائزڈ انفارمیشن. اس سے شاید سچائی کا تصور ہی بدل رہا ہے، نسبتی ہوتا جا رہا ہے، جی، کہ ہر ایک کی اپنی سچائی ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور اس سب کا اثر قیادت پر کیسے پڑتا ہے؟ مواد میں اس پر بھی بات ہے. ہاں، کہ جو فوری عوامی رد عمل کا دباؤ ہوتا ہے، ڈیجیٹل مقبولیت کی دوڑ، وہ شاید طویل مدتی سوچ اور مشکل فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے. بالکل، قیادت کے لیے یہ ایک نیا امتحان ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے آپ کے مواد سے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں طاقت تو بہت دی ہے، بے پناہ طاقت، لیکن ساتھ ہی بہت گہرے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں، عالمی استحکام کے لیے، روایتی حکمت عملی کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے انسان کے طور پر. جی ہاں، بالکل درست. اور یہ مواد ہمیں اس سوال پر چھوڑ دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی اس تکنیکی ترقی کو اپنی انسانی، اخلاقی اور تاریخی سمجھ بوجھ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے. مستقبل کا عالمی نظام کیسا ہوگا؟ کن بنیادوں پر بنے گا؟ خاص طور پر جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے. آج ہم ایک بہت اہم اور کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، عالمی نظام. یہ کیسے بنا، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور آج کل اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جی بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے ایک بدلتی دنیا میں عالمی نظام سے، وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دے گا کہ کیسے مختلف نظریات، پرانے بھی اور نئے بھی، آپس میں ٹکرائے ہیں. اچھا، تو جیسے وہ ویسٹ فیلین نظام، ریاستوں کی خود مختاری والا. جی، اور دوسری طرف امریکی آئیڈیلزم، جس نے جنگ کے بعد ایک بالکل مختلف دنیا کا خواب دیکھا تھا یا کوشش کی تھی. تو ہم دیکھیں گے کہ کوشش کہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے، تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ظاہر بہت تباہی ہوئی، ایک امید پیدا ہوئی کہ اب کچھ بہتر ہو، ایک عالمی برادری بنے، اور امریکہ جو نسبتاً محفوظ رہا تھا اور معاشی طور پر بہت طاقتور تھا. جی ہاں، تو اس نے ایک طرح سے قیادت سنبھالی. ان کا مرکزی خیال کیا تھا؟ مطلب یورپ سے مختلف کیسے تھا؟ اصل حل یہ نہیں ہے. ان کا آئیڈیلزم تھا کہ اگر جمہوریت پھیلے، آزاد منڈیاں ہوں، ممالک آپس میں تجارت کریں تو شاید مستقل امن آ جائے. یہ ایک بڑا نظریاتی فرق تھا. اور کیا اس سوچ سے کچھ عملی کامیابیاں بھی ہوئیں؟ جی ہاں، بالکل ہوئیں. بہت سی نئی ریاستیں آزاد ہوئیں، جمہوریت کی خواہش یا کم از کم بات دنیا بھر میں پھیلی، عالمی سطح پر رابطے بڑھے، مالیاتی نظام بنے، اور ماحولیات، صحت، ان جیسے مسائل پر مل کر کام کرنے کا ایک رجحان پیدا ہوا. لیکن آپ نے کہا کہ بنیاد میں پرانے اصول بھی تھے، وہ ویسٹ فالین والے. جی وہ تھے، یعنی ریاست کی خود مختاری، سرحدوں کا تقدس، اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنا. یہ اصول تو تھے اور یہ غیر جانبدار تھے، مطلب کوئی بھی انہیں اپنا سکتا تھا. تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ اگر اصول بھی تھے اور نئی سوچ بھی تھی. مسئلہ آیا قانونی جواز یا لیجیٹیمیسی کا. یہ نظام یہ تو بتاتا تھا کہ کیا کرنا ہے، یعنی ریاستیں خود مختار ہیں وغیرہ، لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ کیوں یا کون سی اقدار صحیح ہیں. اچھا. اور یہیں آ کر وہ تہذیبی فرق سامنے آتا ہے. مغرب حقیقت کو ایک بیرونی، معروضی چیز سمجھتا رہا، مطلب جسے سب ایک طرح سے دیکھ سکیں. جی، جبکہ دوسری تہذیبیں جیسے چین، اسلامی دنیا، ہندوستان، وہاں حقیقت کو زیادہ داخلی، نفسیاتی یا روحانی طور پر سمجھا جاتا رہا ہے. تو یہ صرف پالیسی کا نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کے بنیادی انداز کا فرق ہے. بالکل، اور آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. یہ جو مغربی قیادت والا نظام ہے، یہ اب کافی نازک حالت میں ہے. کیسے؟ جو بنیادی تصورات تھے، جمہوریت، انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون، ان کی تشریح پر ہی اتفاق نہیں رہا. شدید اختلاف ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی عالمگیر ہے یا صرف مغربی، خاص طور پر جب مغرب خود مسائل کا شکار نظر آتا ہے. اور اسی دوران متبادل نظریات اور طاقتیں بھی ابھر رہی ہیں. جی بالکل. چین کا عروج ایک بہت بڑی مثال ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی. وہ اپنا ایک ماڈل پیش کر رہا ہے. اور نظریاتی طور پر؟
نظریاتی سطح پر بھی چیلنجز ہیں، جیسے اسلام پسندی کی مختلف تحریکیں ہیں جو مغربی اقدار کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو کسی بھی عالمی نظام کو دو ہی خطرے ہوتے ہیں، یا تو قانونی جواز ختم ہو جائے، یعنی لوگ اصولوں کو نہ مانیں، یا پھر طاقت کا توازن اتنا بدل جائے کہ پرانا نظام چل نہ سکے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آج دونوں ہو رہا ہے؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ آج ہم دونوں چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک سنگین صورتحال لگتی ہے۔ ذرائع میں کچھ خاص خامیوں کا بھی ذکر ہے موجودہ نظام کی؟ جی، ماہرین 4 بڑی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ خود ریاست کا جو تصور ہے نا، وہی دباؤ میں ہے۔ اچھا، کس طرح؟ یورپ میں دیکھیں تو وہ ریاست سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بڑا اتحاد بنانے کی۔ مشرق وسطیٰ میں ریاستیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں۔ افریقہ میں ناکام ریاستوں کا مسئلہ ہے۔ تو ریاست بذات خود ایک یونیورسل حل نہیں رہی شاید۔ صحیح۔ اور دوسری خامی؟ دوسری یہ کہ عالمی معیشت اور قومی سیاست میں تضاد بڑھ گیا ہے۔ گلوبلائزیشن تو سرحدوں کو آپ کہہ لیں نظر انداز کرتی ہے، سرمایہ، معلومات، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن سیاست تو اب بھی قومی سرحدوں، قومی مفادات پر ہی مرکوز ہے۔ یہ ایک ٹینشن ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا یہ کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان اہم مسائل پر، جیسے ماحولیات، ایٹمی پھیلاؤ، ان پر مل بیٹھ کر کوئی ٹھوس حکمت عملی بنانے کا مؤثر نظام نہیں ہے۔ جو فورمز ہیں جیسے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، وہ اکثر رسمی کارروائی یا پھر ویٹو پاور کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصل تعاون کی کمی ہے کہ انہیں دنیا میں کتنا اور کیسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ ساری خامیاں ہیں اور چیلنجز بھی ہیں تو مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کوئی راستہ ہے آگے کا؟ راستہ تو نکالنا ہوگا۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ مستقبل کے نظام میں طاقت اور قانونی جواز، ان دونوں کے درمیان ایک نیا توازن قائم کرنا پڑے گا۔ توازن کیسے؟ شاید مختلف علاقائی نظاموں کو زیادہ اہمیت دینی پڑے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے، اور ایک ایسی مشترکہ عالمی سوچ بنانی پڑے جو مختلف تہذیبوں کو قابل قبول ہو اور جو ویسٹفیلین اصولوں کو آج کی حقیقتوں کے مطابق ڈھال سکے۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ملک کو بشمول امریکہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو ہر قیمت پر روکنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور کن اقدار کو وہ واقعی فروغ دینا چاہتے ہیں اور کیسے۔ تو بنیادی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ ساری مختلف حقیقتیں، یہ طاقت کے نئے مراکز، یہ الگ الگ ثقافتیں، یہ خود بخود کسی امن پسند توازن کی طرف چلی جائیں گی؟ یا اس کے لیے بہت شعوری کوشش، بہت سمجھ بوجھ اور سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ امن اور استحکام خود بخود نہیں آتے، انہیں بنانا پڑتا ہے۔ اور ہر نسل کو اپنے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ تاریخ کا مفہوم دریافت کیا جاتا ہے، اس کا پہلے سے اعلان نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم ان چیلنجز سے کیسے نمٹتے ہیں۔